زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامک پلاننگ کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامک پلاننگ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہم لاسٹ ٹائم رولنگ پلاننگ کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو بھی ڈسکس کریں گے فردر سیشنز کے اندر۔ ابھی ہم اس کے میرٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، جن فوائد کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بینگ اے اکنامسٹ یہ ہمارے لیے ایز اے تھیوریکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا کویسچن کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر ہم اپنی اکنامیکل یوز کے اندر لگائیں، اکنامیکل فیسیلیٹیشن کے اندر لگائیں، تو یہ بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا ایک لیول ہے، اس کو یوز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا جو پلانز ہیں وہ بہت زیادہ ویلڈ فارم میں آتے ہیں اور آپ بہت زیادہ ویلڈ کام کر پاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ رولنگ پلاننگ صرف ایڈمنسٹریشن لیول پر کام آئے، یہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہو کہ وقتاً فوقتاً آپ نے اپنے ڈیسیجن میں چینج لانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی خصوصیت ہے پلان کی، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلیکسیبل ہوتا ہے۔ فلیکسیبل کا مطلب کیا کہ یہ کسی بھی وقت کہاں سے بھی چینج کیا جا سکتا ہے اور اس میں چینج کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ دوسرا چیز کیا ہوتی ہے؟ اڈیپٹیبلٹی۔ اڈیپٹیبلٹی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی، کوئی نیا سامان آ گیا، کوئی نئی ایسی چیز آ گئی جس کو آپ استعمال کر کے بہترین پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اڈیپٹیبلٹی دوسری طرح سے اس طرح سے بھی ہوتی ہے، یہ تو پازیٹیولی وے میں ہو گئی۔ اگر نیگیٹو وے میں بات کریں تو کنزیومر ڈیمانڈ چینج ہو گئی، کنزیومر پریفرنس پہ فرق پڑ گیا، یا پروڈیوسر کے پاس جو ہے وہ پرابلمز ہو گئے، مالی پریشانیاں آ گئیں پروڈیوسر کے پاس اور اس نے پروڈکشن کم کر دی، تو آپ کو یہاں بھی پرابلم آئے گی۔ تو وہاں بھی آپ کیا کرو گے؟ اڈیپٹیبلٹی کا کام کرو گے اور فلیکسیبلٹی سے مدد لو گے، کیونکہ پلان میں جب آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کراؤ گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی رزلٹ اپیئر ہوگا، اور آپ کو وہ اپیئرنس نظر آئے گی کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا ہے، گین کر لیا ہے۔ اب اس پلان کا سب سے بڑا کام دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایکوریسی پرووائڈ کرتا ہے فورکاسٹنگ کے اندر۔ فورکاسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے آنے والے وقت کی پیشین گوئی کرنی ہوتی ہے کہ یار آگے والے وقت میں ہمارے پاس کون سی وسائل ہوں گے، کن وسائل کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے، کن وسائل کا استعمال ہم سے بہتر طریقے سے کیا جائے گا، کون سی ٹیکنالوجیز کو ہم اپلائی کریں گے تو ہمارا جو اکنامیکل ایرا ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی ایکوریسی بڑھاتا ہے فورکاسٹنگ کے اندر، اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو پلان آج کیا ہے اس کا اگلے 10 سال بعد یا اگلے 2 سال بعد یا اگلے 5 مہینے بعد کیا رزلٹ نکلے گا۔ بیسیکلی دیکھیں، رولنگ پلاننگ جو ہے ہم اپنی لائف میں بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں کچھ ڈیسیجن ایسے لینے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے پلان سے آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو لیٹ سپوز آپ نے کوئی جاب اپلائی کی، ٹھیک ہے، وہ جاب اپلائی کی، آپ کو جاب اس وقت تو نہیں ملی، لیکن بعد میں وہاں سے کوئی آفر آتی ہے تو آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، کیونکہ یہ آپ کے پلان کی ریزیلنسی کو شو کراتا ہے اور آپ کو وہاں پر رولنگ پلاننگ کے اوپر جانے کو کہتا ہے کہ یار آپ کے فائنینشیل بینیفٹس ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے جو ایکسٹرنل شاکس ہوتے ہیں ان کی انہینسمنٹ کر دیتا ہے۔ ان کی انہینسمنٹ کیسے کرتا ہے؟ لیٹ سپوز ہمارے پاس جو ایکسٹرنل شاکس ہیں کیا ہیں؟ ہم نے دیکھیں، لیٹ سپوز ہمارے پاس کیا ہوا، ہمیں قرض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم جو ڈیولپ نیشن ہے، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم قرض لیتے ہیں، تو ہمیں کبھی قرض ملا، کبھی نہیں ملا، کسی نے ہمیں امداد کیا، کبھی نہیں کیا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ کے پاس یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی۔ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہو، آپ کی اون فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ دوسری چیز، اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر سے الائن ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو کارپوریٹ سیکٹر بھی بعض دفعہ ایسا کرتی ہے کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ بھئی اسٹرائکس ہو گئیں، بہت زیادہ چھٹیاں ہونے لگیں، بہت زیادہ ویجز جو ہے لوگوں کو بڑھنے لگ گئے، لوگوں کے ویجز بڑھنے لگ گئے، تو اور اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، انفلیشن بڑھی، تو وہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی ریزیلنسی کریٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ جو ایکسٹرنل شاکس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے یہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ کام کرتا ہے کہ رسک مینجمنٹ دیتا ہے اور ریڈکشن کرتا ہے۔ یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھو، پہلے ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے ایک پلان بنایا، اب اس پلان میں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ یار 50 آئٹم آف گڈز ہم مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا ریونیو نہیں مل رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے پلان میں تھوڑی سی ریزیلنسی کریٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس کو رسک نہیں ہوگا، اس کا رسک نہیں ہوگا، رسک کم ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو ٹائملی مینیج کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو رسک ہے وہ ریڈیوس بھی ہو جائے، کم بھی ہو جائے، اور ہمیں رسک کی طرف نہ جانا پڑے۔ رسک بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں اکنامی کے حوالے سے، تو رسک وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے شاکس آتے ہیں اکنامی کے اندر،
ان سے بچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ رسک ہوتا ہے. رسک میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ کہیں اور دیکھیں گے رسک کی ڈیفینیشن تو کچھ اور ہوگی, یہاں رسک کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ملتی ہے. اب یہ بڑے مزے کی ایک سسٹم دیتا ہے کہ یہ آپ کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنے کا سسٹم دیتا ہے. آپ کی حکومت کو یا آپ کی پالیسی میکرز کو یہ ذریعہ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ کنٹینیوس مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے لیٹ سپوز ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کوئی دکان پہ سامان لینے جاتے ہیں اور ترازو میں چیزیں ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا, آپ کی تھوڑی پیاز بھر لی, اس کے بعد جب اس نے پیاز کو دیکھا تو اس نے وہ پیاز یا کوئی بھی چیز آپ لینے گئے اس نے ترازو میں بھری, بعد میں اس میں سے کم کرنا شروع کر دیا. اب وہ جب کم کر رہا ہے تو یہ کنڈیشن کیا ہے, یہ آپ کا پلان جو ہے وہ آپ کا رولنگ پلان ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے سب کچھ ڈال دیا ترازو کے اندر اور اس کے بعد اس ترازو کو کم کرنے لگا. تو کیا ہوا, یہ آپ کا بیلنسنگ جو سسٹم ہے, جو بیلنس کرنے کا سسٹم ہے وہ یہاں بہت زیادہ آسان طریقے سے ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو کنٹینیوس مانیٹر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ نے جو پلان لگایا تھا یا جو پالیسیز بنائی تھیں اس کے آپ کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں, کیا ثمر آپ کو مل رہا ہے اس کا. اب آپ کے پاس ایک اور فارم یہ آتا ہے, جب آپ اس پلان کو لگاتے ہیں تو آپ کے پاس جو پلان ہے اس میں جتنے وسائل آپ استعمال کر رہے تھے آلریڈی, اب اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں, امنڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو گئی. دیکھیں وسائل بہت تھوڑے ہیں, وسائل کا استعمال بہت بھرپور طریقے سے کرنا ہے. اسی لیے کیا کریں گے ہم, جب وسائل کی بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو رولنگ پلان ہوتا ہے اس کے اندر وسائل جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, شفٹ ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز مجھے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک کوئی گڈ چاہیے, ٹھیک ہے, چیز چاہیے, لیکن وہ چیز اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے, لیکن میں اس کو خرید لیتا ہوں. تو اب کیا ہوگا, میں اسے واپس تو نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جب ہم رولنگ پلاننگ کے اکارڈنگ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, جب ہم کوئی پلان بنا لیں گے تو ہم اس کو ریورس کر سکیں گے اور ہم سوچیں گے کہ یار اس کے بینیفیشلی اتنا بینیفٹ نہیں ہے اور ہم اس کو جو ہے ریٹرن کرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ریزیلینسی کریٹ کرتے ہیں اس کے اندر, یا ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے اسپینڈنگ پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ, جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی چیز کا کچھ فائدہ ہے, کسی چیز کا کچھ نقصان ہے. اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی نقصان کوئی فائدہ ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی بھی اسٹڈی کو کرتے ہیں, کسی بھی ایسی اسٹڈی کو کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کبھی نقصان میں جا رہا ہے کبھی فائدے میں جا رہا ہے, تو یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے, یہ خدا کی وہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی میں نفع رکھا ہے کسی میں نقصان رکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس گورن کرتی ہیں کہ یہ سارے معاملات آپ کے لیے گورن کرتے ہیں. کیوں گورن کرتے ہیں, کیونکہ بینگ اکنامسٹ آپ کو تمام چیزوں کے خد و خال بھی معلوم ہونے چاہیے اور اس کی برائیاں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, تاکہ آپ جب اپنے وقت پہ ریسرچ کریں یا ریسرچ کے اکارڈنگ آپ کوئی کام کریں تو آپ اس سے کوئی بہتر چیز لا سکیں گے, کوئی اور بہتر پلان آپ کے دماغ میں آ سکے. بیسیکلی آپ کو یہ تمام چیزیں پڑھانے کا اسی لیے مقصد ہے, یہاں ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس اسی لیے پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کے نقصان بھی ہیں اس کے فائدے بھی ہیں, تاکہ جب آپ پرفارم کریں یا آپ کوئی تھیوری یا کوئی ریسرچ کریں تو آپ کو وہاں مدد مل سکے.